تو بچوں ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات پڑھ رہے ہیں. آج ہم سماع بن اسال رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پڑھیں. یہ سماع بن اسال جو تھے وہ نجد کے بادشاہ تھے. نجد میں جو علاقہ یمامہ ہے اس کے وہ بادشاہ. یہ نجد کہاں ہے؟ یہ نجد سعودی عربیہ میں جو ریاض شہر ہے ابھی اس کا نام پہلے نجد. تو جب 6 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنا شروع کیا الگ الگ بادشاہوں کو تو ایک خط سماع بن اسال کے پاس پہنچا. تو سماع بن اسال نے جب وہ خط پڑھا تو انہیں بہت ہی غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی مجھے اپنے جگہ سے ہٹانا چاہتا ہے, مجھے یہ ایمان نہیں قبول کرنا. بھی وہ ایک اسلام کے دشمن بن گئے. تھوڑے دن کے بعد جو ایک صحابہ کے گروپ سے ملے اس کو انہوں نے گھیر کے ان سب صحابہ کو قتل کر دیا. تو بچوں یہ جو سماع بن اسال تھے بعد میں جب وہ عمرہ کے لیے نکلا, آپ جانتے ہیں کہ مشرکین جو مکہ تھے وہ بھی پہلے عمرہ کرنے جاتے تھے لیکن وہ کعبہ کے اندر الگ الگ بت رکھ کے وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادت کرتے تھے. تو سماع بن اسال جو ہے وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے نکلے. وہ مدینے کے راستے سے جا رہے تھے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے الگ الگ صحابہ کو رکھا تھا مدینے کی نگرانی کرنے کے لیے, کوئی اٹیک نہ کر دے مدینے کے اوپر. تو جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سماع بن اسال کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی برے نیت سے آئے ہیں, تو انہیں گرفتار کر کے وہ لا کے مدینے کے اندر جو مسجد نبوی تھی اس کے ایک ستون میں ان کو لا کے باندھ دیا. پھر اگلے دن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کس کو تم نے بہانا ہے دیوار پہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ سماع بن اسال. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کے کہ چلو ان کو مار دو, انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو پہلے قتل کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ انہیں گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ کھلائیے اور میری جو اونٹنی ہے اس کا دودھ پلائیے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن آ کے سماع بن اسال سے پوچھا کیا خیال ہے؟ تو سماع بن اسال نے کہا کہ بہتر خیال ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو آپ ایک اپنے آدمیوں کو مارنے والے کو مارا, مطلب کہ آپ کے صحابہ کو میں نے مارا تھا تو آپ اس کا ایک بدلہ ایک ریونج کے لیے مجھے مارے. اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے ایک بندے کے اوپر رحم کیا, اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں پیسے بھی لا کے دے دوں گا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. پھر دوسری دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر سماع بن اسال نے سیم آنسر کیا. پھر تیسرے دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر سے سیم کوشچن پوچھا انہوں نے. پھر سے سماع بن اسال نے سیم آنسر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سماع بن اسال کو چھوڑ دو. تو آپ یہاں تک دیکھیں گے جب سے سماع بن اسال قیدی بنے ہیں وہاں سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاسٹ مومنٹ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار تکلیف تک نہیں دی. انہیں کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو وہ کھانا کھلاؤ جو گھر میں بنتا ہے اور انہیں دودھ پلاؤ جو میری اٹھنی کی دودھ. پھر اس کے بعد 3 دن بعد ان کو چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو سماع بن اسال نے جب یہ دیکھا تو وہ مدینے سے تھوڑی دور گئے. پھر وہاں پر ایک پانی کا کچھ جگہ تھا, وہاں پر اپنی اٹھنی کو روکا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے غسل دیا. اس کے بعد پھر وہ واپس مدینے میں آئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں زور سے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بچوں جب مسلمانوں نے یہ نظارہ دیکھا تو مطلب کافی خوش ہوئے کہ سماع بن اسال نے ایمان لا لیا. تو اب بچوں آپ دیکھیں کہ سماع بن اسال کو کسی نے فورس نہیں کیا ایمان لانے کے لیے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک کام کیا, وہ تھا اچھا اخلاق دکھایا سماع بن اسال کو. وہ ایسا افیکٹ کیا ان کے اوپر کہ وہ خود بخود اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. صرف اتنا ہی نہیں بچوں, اس کے آگے انہوں نے بہت ہی فیمس سینٹنس کہا. انہوں نے یہ سینٹنس کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو چہرہ تھا وہ دنیا میں مجھے سب سے برا چہرہ دکھتا تھا ایمان لانے سے پہلے, پھر ایمان لانے کے بعد مجھے پورے دنیا میں سب سے اچھا جو چہرہ دکھتا ہے وہ ہے آپ کا چہرہ. اور مدینہ جو شہر تھا وہ سب سے مطلب گندا شہر دکھتا تھا مجھے ایمان لانے سے پہلے, اور جب ایمان لانے کے بعد سب سے بیوٹیفل شہر مجھے مدینہ کا دکھتا ہے. پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کوشچن پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان لانے سے پہلے کتنے صحابہ کا خون بہایا ہے, کیا وہ میری گناہ معاف ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فکر مت کرو سمامہ, ایمان لانے کے بعد پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سمامہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت لی اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے عمرہ کرنا سکھائے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنا انہیں سکھایا. عمرہ کرنا کس لیے سکھایا کیونکہ وہ پہلے جو عمرہ کرنے جاتے تھے وہ مشرکین کے اندر سے کرتے تھے, لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو انہیں مسلمانوں کے طریقے سے عمرہ کرنا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ عمرے کے لیے نکلے. پھر وہ جب مکہ پہنچے تو انہوں نے حرم میں گھسنے کے بعد سیم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا کیا. تو جیسے
جو عمرہ جو کرتے ہیں اس سے پہلے جو تلبیہ جو پڑھتے ہیں جو حج میں کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک۔ جب قریش مکہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کافی غصہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ مطلب یہ کون پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے۔ تو وہ اپنے نیزے اور تلوار لے کے آگے ان کو مارنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ سمامہ ہے جو نجد کے ایک بادشاہ ہے، تو جب وہ ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو سب لوگوں نے روک دیا، بولنے لگے کہ یہ تو نجد کے بادشاہ ہیں جو تم لوگوں کی طرف غلہ وغیرہ بھیجتے ہیں، تو اگر تم ان کو مارو گے یا تم ان کو تکلیف دو گے تو تمہارا جو غلہ آتا ہے ان کی طرف سے وہ جو ہے بند ہو جائے گا۔ تو پھر جب انہوں نے ثمامہ بن اسال کو دیکھا تو ثمامہ بن اسال نے ان کو کہا کہ اب نجد سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ ایک غلہ نہ کچھ آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے، پھر انہوں نے اپنے قوم کے اندر بھی دین کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد جب تھوڑے عرصے گزرے، جب قریش کے اندر جو ہے کھانا پانی جو ہے کم ہونے لگا، تو پھر قریش نے جو ہے واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اس ثمامہ کو کہیں کہ وہ ہمارا جو حصہ تھا غلے کا وہ واپس شروع کر دیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہا کہ آپ ان کا جو غلہ ہے وہ پھر سے شروع کر دیں، تو ثمامہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے شروع کر دیا۔ تو بچوں آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ حسن اخلاق جو ہوتا ہے، جو آپ جتنا بھی اچھا اپنا اخلاق رکھیں تو اتنا اچھا آپ دوسرے کے اوپر اثر کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو چھوا تک نہیں تھا، جو انہوں نے اخلاق جو دکھایا ثمامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ ثمامہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ بچوں آج کی کلاس ہمارا اس پر ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔